بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گی اور ایز یوزول میری توقع کے مطابق آپ اپنی اسٹڈیز کو فوکس کر رہی ہوں گی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوشل سروسز آف سر سید احمد خان۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایجوکیشنل سروسز کو فوکس کیا تھا، تو جو سوشل سروسز ہیں اس میں سب سے پہلے جو سر سید احمد خان کی ایفرٹس میں سے تھا وہ یہ تھا کہ انگریزوں اور مسلمانوں کے مابین ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا۔ میں ہر ویڈیو اور ہر لیکچر کے بیچ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس کا پچھلا بیک گراؤنڈ ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس کروں گی، کیونکہ ہم پہلے ایک بار کر چکے ہوتے ہیں اور بار بار اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو فرینڈلی انوائرمنٹ جو کریٹ کرنے کی بات ہے انگریزوں اور مسلمانوں کے مابین، تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ سر سید احمد خان کی دانست میں کیا تھا کہ مسلمانوں کے معاشرتی اور معاشی احیاء کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ تھا کہ انگریزوں کے ذہنوں سے اس بدگمانی کو دور کیا جائے کہ مسلمان ہی جنگ آزادی کے ذمہ دار تھے، اور پھر انگریزوں اور مسلمانوں کے مابین باہمی اتحاد کی فضا قائم کی جائے تاکہ انہیں ملازمت کی بہتر سہولتیں میسر آ سکیں اور وہ سوسائٹی کے اندر اپنا جو کھویا ہوا وقار ہے اس کو دوبارہ حاصل کر سکیں۔ آپ نے کافی اقدامات کیے سوشل سروسز کے حوالے سے، اور یہ جو ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے آپ نے جو ایک رسالہ لکھا، رسالہ اسباب بغاوت ہند، میں نے آپ کو اکثر اپنی کلاس میں بھی بتایا، 1858 میں آپ نے یہ شائع کیا، اور اس میں آپ نے جو ہے وہ جنگ کے 5 اسباب جو ہیں وہ بیان کیے۔ پہلی بات تو آپ نے یہ کی کہ غلط فہمی تھی رعایا کے مابین اور حکومت کے مابین۔ دوسرا آپ نے یہ کہا کہ ایسے قوانین بنائے گئے اور ایسا گورنمنٹ کا طریقہ کار اپنایا گیا کہ جو ہندوستانیوں کے عادات کے مناسب نہیں تھا، یعنی ان کے سوشل سیٹ اپ کے وہ خلاف تھا۔ حکومت کی پھر تیسری چیز، اور آپ نے طے حکومت کی رعایا کے اصل حالات، عادات اور مسائل سے ناواقفیت تھی۔ گورنمنٹ جو تھی اس کو گراؤنڈ ریالٹیز کا اندازہ نہیں تھا۔ چوتھی چیز آپ نے یہ بیان کی کہ آپ نے کہا کہ حکومت کی طرف سے ان تمام فیکٹرز کو نظر انداز کیا گیا بلکہ ترک کر دیا گیا جو کہ اور وہ تمام میئرز جو کہ ضروری تھے کرنے ایک سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، تو وہ نہیں کیے گئے۔ اور پانچویں چیز آپ نے یہ کہی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب تھی اور ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ کافی فالٹس تھے، جس کی وجہ سے یہ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جنگ ہوئی۔ سر سید احمد خان نے جو جنگ آزادی 1857 یعنی وار آف انڈیپینڈنس آپ اس کو کہہ لیں، جسے انگریز جو ہیں میوٹنی ایک غدر کا نام دیتے ہیں، اس میں آپ نے کہا کہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ آپ نے انگریزوں پر ڈالی اور انہیں ان کی کوتاہیوں سے آگاہ کیا۔ آپ نے واضح کیا کہ اس جنگ کی اصل وجہ حکومت کی رعایا کے اصل حالات، عادات اور مسائل سے ناواقفیت تھی، جیسے ابھی پہلے میں نے آپ کو ریزنز میں یہ بات ایکسپلین کی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو واضح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سید احمد خان چاہتے تھے کہ انگریزوں کو بتایا جائے کہ صرف اور صرف مسلمان جو ہے وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ دوسری قومیں بھی جو ہندوستان کے اندر ہیں، خاص طور پر ہندو، وہ بھی اس کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ سیکنڈلی آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک لائل محمدنز آف انڈیا کے نام سے ایک پمفلٹ جو وہ شائع کیا۔ پہلا پمفلٹ اس کا 1860 میں شائع ہوا، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگین کہ انگریزوں کی اس بدگمانی کو ختم کرنا یا اس کو کم کرنا کہ مسلمان ان کے دشمن نہیں ہیں، یعنی ان کے ذہنوں میں جو ایک مسٹرسٹ آپ کہہ رہے ہیں، ڈسٹرسٹ، یا وہ مسلمانوں کو ایک اپنا دشمن سمجھتے تھے، یہ ایسی فیلنگز کو اور وہ ہیٹریڈ کی جو فیلنگز تھی ان کو کم کرنا۔ ان پمفلٹوں میں آپ نے جنگ آزادی کے دوران مسلمانوں کی ان سروسز کا بھی ذکر کیا جو انہوں نے برطانوی حکومت کے لیے انجام دی تھیں، تاکہ انگریزوں کو احساس ہو کہ مسلمانوں نے ان کی مدد بھی کی ہے۔ مسلمانوں نے بہت سے انگریز خصوصاً بچوں اور عورتوں کی جانیں بچائیں، اور خصوصاً سید احمد خان نے خود بھی پریکٹیکلی انگریزوں کی جانیں بچائی تھیں۔ پھر آپ نے ایک اور رسالہ لکھا، رسالہ احکام تام اہل کتاب، 1868 میں یہ شائع ہوا۔ اس کا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ اسلام نے عیسائیوں کے ساتھ خورد و نوش کی ممانعت نہیں کی، شرط
صرف یہ ہے کہ دسترخوان پر شراب اور حرام گوشت پیش نہ کیا جائے. دونوں مذہب کے پیروکار اہل کتاب ہیں، اس لیے دوسرے مذہب کی نسبت عیسائی مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں. تو یہ بھی لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے بیچ جو خلیج حائل ہو چکی ہے، ایک مسٹرسٹ اور ڈسٹرسٹ کی کیفیت ہے، اس کو کم کیا جائے. پھر آپ نے انگریزوں کے لیے اور مسلمانوں کے مابین مفاہمت کے لیے عملی اقدامات کی بھی کیے. آپ نے اپنی تحریروں کے علاوہ آپ نے ایک ادارے بھی قائم کیے. 1863 میں آپ نے غازی پور میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی جس میں انگریز، ہندو اور مسلمان سب شامل تھے. اس کا مقصد کیا تھا کہ ایک انگریزی کتب کا اردو میں جو ہے وہ ترجمہ کیا جائے تاکہ برصغیر کا پڑھا لکھا طبقہ جو مغربی علوم سے بہرہوز ہو سکے. اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ انگریزوں، ہندوؤں اور مسلمانوں کو مل بیٹھنے اور ڈیلیبریشن اور ڈسکشن کا بھی جو ہے وہ موقع ملا. پھر آپ نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گازٹ شائع کیا. اس گازٹ کی اردو اور انگریزی دونوں میں اشاعت ہوتی تھی. اس سے نہ صرف مسلمانوں کے اندر پولیٹیکل کانشیسنس جو ہے وہ اجاگر ہوا، سیاسی شعور پیدا ہوا، بلکہ انگریزوں کو برصغیر کے معاملات سے آگاہ ہونے کا بھی موقع ملا اور اس سے بھی ایک میوچل کوآرڈینیشن کی فضا جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی. پھر آپ نے برٹش انڈین ایسوسی ایشن قائم کی. یہ 1866 میں قائم کی گئی تاکہ برطانوی پارلیمنٹ کے اراکین کو ہندوستان کی پبلک اوپینین کے بارے میں مطلع کیا جا سکے اور ہندوستانیوں اور انگریزوں کے مابین ریکنسیلیشن اور کوآرڈینیشن کی فضا کو قائم کیا جا سکے. علی گڑھ کالج اور یورپین سٹاف کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ تعلیمی لحاظ سے مسلمان کافی پسماندہ تھے. ملازمتوں میں بھی مسلمانوں کی ریشو بہت ہی کم تھی اور اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ حکومت کی بد اعتمادی اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کا تعلیمی لحاظ سے پسماندہ ہونا. سر سید احمد خان نے کالج قائم کر کے ان دونوں وجوہات کا سدباب کیا. آپ نے کالج میں اعلیٰ تعلیم کا خطر کا انتظام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یورپین سٹاف مقرر کیا اور یہ اسٹیپ لینے کا بھی آپ کا مقصد یہ تھا کہ حکومت اور مسلمانوں میں مصالحت کی کوششیں کی جا سکیں. تو یہ تو تھیں سر سید احمد کی سوشل سروسز. نیکسٹ ویڈیو میں ہم پولیٹیکل سروسز کو فوکس کریں گے. یہ شارٹ آپ کو لیکچرز اب میں نے اس لیے سٹارٹ کر دیے ہیں کیونکہ کچھ ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے یہی کہا گیا ہے ہمیں کہ شارٹ ویڈیوز بنائیں. اینی ویز مقصد تو آپ کو کانٹینٹ یا جو بھی میٹیریل ہے وہ آپ تک پہنچانا اور آپ کو اس کی نو ہو یا اس کی کمپریہنشن ہونی چاہیے. آپ فوکس کرتے رہیں اپنی اسٹڈیز کے اوپر. ہوپ یو وڈ بی فائن اینڈ انجوائنگ ویل ایٹ ہوم. اور میری بات یاد رکھیں جو کہ سر سید احمد خان نے کہی تھی، تعلیم اول تعلیم آخر. یہ جو پینڈیمک کی صورتحال ہے اس میں اگر آپ کو موقع مل گیا ہے، ٹائم مل گیا ہے تو آپ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی کریٹیوٹی کو بڑھائیں، کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں، کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، نئی چیزیں سیکھیں، ایکسپلور کریں. ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم جلد ہی ملیں گے اور میں ایک لائیو ویڈیو بھی بناؤں گی آپ لوگوں کے لیے. So I would again say I miss you all. Stay blessed. Pakistan Zindabad. Allah Hafiz.